بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اساتذہ اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پبلک اسکولز کے تمام اساتذہ کا ڈیٹا HRMIS ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ڈسٹرکٹ کے تمام CEOs کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 20 اکتوبر 2020 تک اپنے ماتحت کام کرنے والے تمام اساتذہ کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے ڈسٹرکٹ لیول پر قائم HRMIS سیل کے پاس اسے اپلوڈ کروائیں۔ پرسنل فائل تیار کرنے کے حوالے سے ایک چیک لسٹ بھی جاری کی گئی ہے جس کے مطابق آپ نے اپنی فائل کو تیار کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کی فائلز میں کون سے ڈاکومنٹس اٹیچ ہونے ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہوگی۔ چیک لسٹ کے 2 پارٹ ہیں۔ پارٹ 1 میں آپ نے کچھ کوائف درج کرنے ہیں جن میں آپ کا نام، شناختی کارڈ نمبر، ڈیزگنیشن، پرسنل نمبر جو کہ سیلری سلپ پر لکھا ہوتا ہے اور کانٹیکٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے۔ پارٹ 2 میں مجموعی طور پر 22 ڈاکومنٹس کا ذکر ہے جو کہ آپ کی فائل کا حصہ ہوں گے۔ یہ کون سے ہیں اور کس ترتیب سے آپ نے لگانے ہیں، آئیے ذرا تفصیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کی کاپی لف کرنی ہے۔ ایک ہی صفحہ پر شناختی کارڈ کی دونوں جانب کی کاپی آپ نے کروانی ہے۔ یاد رہے کہ آپ کا شناختی کارڈ ویلڈ ہونا چاہیے، یعنی ایکسپائر نہ ہو۔ اس کے بعد آپ ڈومیسائل کی کاپی لگائیں گے۔ پھر آپ نے سیلری سلپ جو کہ لیٹسٹ ہونی چاہیے ماہ ستمبر کی، وہ اٹیچ کریں گے۔ سیریل نمبر 4 سے لے کے سیریل نمبر 11 تک مختلف ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کا ذکر ہے اور اس بابت ہدایت کی گئی ہے کہ آپ ریزلٹ کارڈ اور ڈگری دونوں آپ اٹیچ کریں گے۔ تاہم میٹرک اور انٹرمیڈیٹ، چونکہ سند پر سبجیکٹ کے ساتھ نمبروں کی تفصیل بھی ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پہ ریزلٹ کارڈ لگانے کی ایسا ضرورت نہیں ہے۔ سیریل نمبر 6 میں کاپی آف بیچلر ڈگری کی بات ہے، ریزلٹ کارڈ پلس آپ نے ڈگری لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہے اس کا ریزلٹ کارڈ اور ڈگری لگانی ہے، اور اگر آپ نے ایک سے زیادہ ماسٹر کر رکھے ہیں تو پھر آپ اسی ترتیب سے ان ریزلٹ کارڈ اور اس کی ڈگری لگائیں گے جس ترتیب سے آپ نے ماسٹر کیے ہیں۔ سیریل نمبر 8 پہ کاپی آف MPhil کا ذکر ہے۔ اگر آپ نے MPhil کیا ہوا ہے تو آپ اس کا ریزلٹ کارڈ اور ڈگری لگائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ نے PhD کا رکھی ہے تو اس کا ریزلٹ کارڈ اور ڈگری لگائیں گے۔ اب پروفیشنل یہاں پہ ایجوکیشن کی بات ہے، آپ نے اپنے BEd کا ریزلٹ کارڈ اور اس کی ڈگری اٹیچ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے MAd کا رکھا ہے یا MA ایجوکیشن کیا ہوا ہے آپ نے، تو اس صورت میں آپ ریزلٹ کارڈ اور اس کی ڈگری لگائیں گے۔ سیریل نمبر 12 پہ ٹریننگ سرٹیفکیٹ کا ذکر ہے اور صرف 2 طرح کے سرٹیفکیٹ اگر وہ آپ سے متعلق ہیں تو آپ نے فائل میں اٹیچ کرنے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی سروس میں انڈکشن ٹریننگ کی ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ آپ اٹیچ کریں گے، اور وہ افیسر جنہوں نے PLT کی ہوئی ہے، پروموشن لنک ٹریننگ، جو کہ 17 اور اس سے اوپر والے سکیلز کے لیے ہوتی ہے، اگر آپ نے PLT کی ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ آپ اٹیچ کریں گے۔ ادر دین دیٹ کسی اور ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ اٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیریل نمبر 13 پہ فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر یا لیٹر آف ایگریمنٹ کا ذکر ہے، تو آپ اپنے فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر کی کاپی یہاں پہ اٹیچ کریں گے۔ اس کے بعد آپ جوائننگ رپورٹ آف فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر، اس کی کاپی آپ نے اٹیچ کرنی ہے۔ سیریل نمبر 15 پروموشن آرڈرز ان نیکسٹ اسکیلز اینڈ آل ریلیٹڈ جوائننگ رپورٹس۔ اگر آپ کا نیکسٹ اسکیل میں پروموشن ہوا ہے تو آپ اس کا آرڈر اور اس کے ساتھ ہی اس کی جوائننگ لگائیں گے، اور اگر آپ کی سروس کے دوران ایک سے زیادہ بار پروموشن ہوا ہے تو جس ترتیب سے آپ کے پروموشن ہوئے ہیں اسی ترتیب سے آپ آرڈر اور اس کی جوائننگ اٹیچ کرتے چلے جائیں گے۔ سیریل نمبر 16 پہ CNIC کاپی آف سپوز کا ذکر ہے، تو آپ نے یہاں پہ اپنے سپوز کا
کی شناختی کارڈ کی کاپی لگانی ہے، اور اس کی فوٹو کاپی بھی بالکل اسی طرح ہی کرانی ہے کہ ایک ہی صفحے پہ دونوں سائڈ کی کاپی آپ کروائیں گے۔ اور اگر آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کر رکھی ہیں میل کی صورت میں، تو آپ اپنی تمام وائف کی کاپی یہاں پہ اٹیچ کریں گے۔ ٹرانسفر آرڈرز، جوائننگ ریلیونگ آرڈر، سروس کے دوران اگر آپ کی ٹرانسفر ہوئی ہے تو آپ ٹرانسفر آرڈر اٹیچ کریں گے اور ساتھ ہی اس کی جوائننگ اور ریلیونگ اٹیچ کریں گے۔ اور اگر آپ کی سروس کے دوران ایک سے زیادہ بار ٹرانسفر ہوئی ہے تو پھر اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے آپ کی ٹرانسفر ہوئی ہے، آپ ٹرانسفر آرڈر، جوائننگ اور ریلیونگ اٹیچ کرتے چلے جائیں گے۔ 18 نمبر پہ سروس بک اوریجنل کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنی ایک فائل میں، یاد رہے آپ نے 2 فائلیں بنانی ہیں، تو ان میں سے ایک فائل میں آپ نے اپنی اوریجنل سروس بک اٹیچ کرنی ہے۔ آپ کی سروس بک ہر لحاظ سے مکمل ہونی چاہیے۔ عام طور پہ جو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں وہ بہت سے اساتذہ کی سروس ویریفائی نہیں ہوتی، یا ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے، پروموشن ہوئی ہے تو اس کے آرڈر وہاں پہ درج نہیں ہوتے، سالانہ انکریمنٹ جب لگتے ہیں تو وہاں پہ ڈی ڈی او کے سائن نہیں ہوتے یا امپلائی کے سائن نہیں ہوتے، تو یہ آپ چیزیں ساری دیکھ لیں۔ 19 نمبر پہ نکاح نامہ ہے، آپ نے اپنے نکاح نامہ کی کاپی یہاں پہ اٹیچ کرنی ہے، اور اگر ایک سے زیادہ آپ نے شادیاں کر رکھی ہیں تو آپ نے اتنے ہی نکاح نامے یہاں پہ لگانے ہیں۔ سیریل نمبر 20 پہ ایکویویلنس سرٹیفکیٹ آف ایجوکیشنل ڈگریز کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے کوئی اس طرح کا سرٹیفکیٹ ایچ ای سی سے لے رکھا ہے تو آپ وہ اٹیچ کریں گے۔ 21 نمبر پہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ، اگر آپ کی بھرتی ڈسیبلٹی کوٹے پہ ہوئی ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ یقیناً آپ نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے لیا ہوگا، اس کی کاپی اٹیچ کریں گے، یا دوران سروس اگر اس طرح کی آپ کی ڈسیبلٹی ہوئی ہے تو اس کا بھی سرٹیفکیٹ آپ نے لیا ہوگا، وہ آپ اٹیچ کریں گے۔ اور 22 نمبر پہ پاسپورٹ کا ذکر ہے، اگر آپ نے سروس کے دوران کہیں اپنا پاسپورٹ بنوایا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے بنوایا ہو، اس کی کاپی آپ نے اٹیچ کرنی ہے۔ اور فائل میں یہ سارے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے ان کی پیجنگ کرنی ہے۔ اگر آپ کا پروموشن آرڈر 6 صفحات پر مشتمل ہے تو آپ نے فوٹو کاپی کرواتے ہوئے 6 کے 6 صفحات کی فوٹو کاپی کروانی ہے۔ یہ ڈاکومنٹس آپ کی فائل میں اٹیچ ہو جائیں گے، اور چیک لسٹ آپ اپنی فائل کے کور پہ پیسٹ کر دیں گے اور اس پہ اپنے سائن کریں گے۔ اس طرح کی آپ نے 2 فائلز تیار کرنی ہیں، ایک فائل میں آپ کی اوریجنل سروس بک آئے گی، دوسرے میں کاپی آئے گی، اور یہ دونوں فائلز آپ اپنے ہیڈ کے حوالے کریں گے۔ تاہم بعض ڈسٹرکٹس میں 3 فائل تیار کرنے کا کہا گیا ہے۔ ان تمام ڈاکومنٹس کی A4 سائز 90 گرام پیپر پر فوٹو کاپی کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس بات کا خیال رہے کہ آپ کی فوٹو کاپی واضح، کلیئر اور ریڈیبل ہو، کیونکہ اسے سکین کیا جانا ہے۔ آپ اصل ڈاکومنٹس سے فوٹو کاپی کروائیں۔ فوٹو کاپی کروانے کے بعد چیک لسٹ کی ترتیب ہی سے فائل میں تمام ڈاکومنٹس کو اٹیچ کر دیں، اور اس کے بعد آپ نے CNIC سے لے کر پاسپورٹ تک پیجنگ کرنی ہے۔ بعد ازاں آپ اپنی چیک لسٹ کو فائل کور پہ پیسٹ کریں گے اور اپنے ہیڈ ٹیچر سے تمام ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروائیں گے، اور اپنی دونوں فائلز ہیڈ ٹیچر کے حوالے کر دیں گے۔ ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں تمام میل اساتذہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سفید رنگ کی فائل استعمال کریں، جبکہ فیمیل اساتذہ گرین کلر کی فائل استعمال کریں گی۔ ہیڈ ٹیچرز کو ہدایت ہے کہ وہ تمام اساتذہ کی فائلز کو کپڑے کے تھیلے میں ڈالیں۔ بوائز سکولز سفید رنگ کا، جبکہ گرلز سکولز گرین کلر کا تھیلا استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ ہیڈ ٹیچرز کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک کمپیوٹرائز لسٹ تیار کریں جس میں
तमाम اساتذہ کے نام لکھے ہوں اور ان ناموں کے سامنے چیک لسٹ میں دیے گئے ڈاکومنٹس کی فہرست ہو۔ ہر ایک ڈاکومنٹ کے نیچے والے باکس میں استاد کے نام کے سامنے پیج نمبر لکھے جائیں جو کہ فائل میں اس ڈاکومنٹ کو دیے گئے ہیں۔ اس کمپیوٹرائزڈ لسٹ کی ایک کاپی تھیلے میں ڈالی جائے، ایک کاپی تھیلے کے اوپر چسپاں کی جائے، ایک کاپی ہیڈ ٹیچر اپنے پاس رکھے گا، اس کی ایک کاپی کلسٹر ہیڈ کو دے گا، ایک کاپی تحصیل کوآرڈینیٹر کے پاس جائے گی اور ایک کاپی ڈسٹرکٹ لیول پہ جائے گی۔ ہیڈ ٹیچر اپنے اساتذہ کی فائلز کلسٹر ہیڈ کے پاس لے کے جائے گا، وہاں پہ کلسٹر ہیڈ اسے چیک کرے گا اور اس کے لیے سوموار، منگل اور بدھ کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ بدھ کو شام کے وقت کلسٹر ہیڈ یہ ساری فائلز تحصیل کوآرڈینیٹر کے پاس جمع کروا دے گا اور تحصیل کوآرڈینیٹر جمعرات والے دن یعنی 15 اکتوبر کو ڈسٹرکٹ لیول پر قائم HRMIS سیل کے پاس لے جائے گا، جہاں پہ ان ڈاکومنٹس کی ویب سائٹ پہ اپلوڈنگ کی جائے گی اور اس کے لیے 15 اکتوبر سے 20 اکتوبر تک کے دورانیہ مقرر کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ بریفنگ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اللہ حافظ۔